والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے رکوع میں تذکرہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ضرور قائم ہوگی، کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو حساب و کتاب پھر کیسے ہوگا انسانوں کا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ بیان کر دے ان باتوں کو جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے رکوع میں تھا، لیکن صحابہ کرام پر چونکہ مسلسل مصائب آ رہے تھے، مشرکین کی طرف سے ہٹ دھرمیاں تھیں، تو انہیں اس بات میں بھی تسلی کی ضرورت تھی کہ ایک تو مشرکین مکہ کے طعنے ہیں جن کا قرآن جا بجا جواب دے رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ان کی ہدایت نہیں ہے، اللہ چاہتا تو سب کو خود سے ہدایت دے دیتا۔ لیکن کچھ تکلیفیں وہ تھیں جو ان کو جسمانی طور پہ دی جا رہی تھیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ تو یہ مکہ میں وہ اذیتیں تھیں جو جسمانی اذیتیں تھیں۔ تو اب آگے جسمانی اذیتوں کے بارے میں اللہ نے تسلی دی ہے کہ جن لوگوں کو جسمانی اذیتیں دی جا رہی تھیں شدید، اور ان کو پھر ہجرت کے لیے حکم دیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی ان کے لیے، اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسری طرف ہجرت کرنا۔ اور یہاں ہجرت سے مراد ہے حبشہ کی ہجرت، کیونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس وقت تک مدینہ میں ہجرت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور صحابہ نے ہجرت مدینہ کی طرف نہیں کی تھی۔ تو حبشہ میں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، نجاشی کی طرف ان کو بھیجا گیا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے نجاشی کے دربار میں بڑی زبردست تقریر کی تھی، پھر سورہ مریم کی تلاوت کی جس سے نجاشی رو پڑا۔ تو انہیں حکم دیا گیا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، کیونکہ مدینہ میں ایک مسلمانوں کی ایک مضبوط ریاست بن چکی تھی۔ تو ان صحابہ کے لیے بھی اللہ نے تسلی کی آیتیں نازل کی کہ جو حبشہ کی طرف نجاشی بادشاہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ میں، یعنی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، یعنی جسمانی طور پر ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کے مال چھین لیے گئے، تو اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ تو حبشہ کی طرف گئے، وہ تو حبشہ بھی غیر مسلم ریاست تھی، ٹھیک ہے نجاشی نے عیسائی بادشاہ تھا، بہت اچھا سلوک کیا، لیکن اپنا ملک اور اپنے رشتہ دار، اپنے ریلیٹیو اور یہ سب تو چھوٹ گئے نا ان سے۔ تو قرآن ان کو تسلی دے رہا ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وہ تسلی رکھیں ہم ضرور ضرور دنیا میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، یعنی عنقریب دنیا میں بھی تمہارے لیے کسی اسٹیبل جگہ پہ جو تمہاری ہی ریاست ہو، تمہارا ہی ملک ہو، اس میں تمہیں ٹھہرنے کی ایک جگہ دیں گے، اور اس سے مراد ہے مدینہ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو مکہ میں تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن مدینہ والوں کے دل نرم تھے، مدینہ سے مختلف وفود آتے۔ جب مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ بھئی مکہ میں اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ تفتیش کے لیے آنا شروع ہوئے اور آتے اور آپ سے ملتے اور آپ کے معجزے دیکھتے اور آپ کی تعلیمات سن کے اسلام قبول کرتے اور آپ سے بیعت ہونا شروع ہو گئے۔ اور مدینہ میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، بہت سے تو جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور پھر مدینہ ایک ایسی جگہ بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایسی سوٹیبل جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کی اور آپ کا شاندار استقبال ہوا، آپ مدینہ کے امیر ٹھہرے، آپ ہی مدینہ کے بادشاہ بھی آپ ٹھہرے، مدینہ کے جو امیر تھے، جنگی کمانڈر تھے، قاضی تھے، تمام عہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے وہاں پہ، اور اہل اسلام کی وہاں عزت ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ جو وفد تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر طیار کا، یہ لوگ پھر مدینہ چلے گئے۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ اس طرح پورا کیا کہ ان کو ایک مضبوط ٹھکانہ دے دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ تو دنیا میں ہم تمہیں اجر دیں گے کہ مدینہ میں اچھا ٹھکانہ دے دیا، لیکن آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ یعنی کافر لوگ بھی یہ باتیں جان لیں کہ تم جن پر ظلم کر رہے ہو انجام انہی کا اچھا ہونے والا ہے۔ تو جن کا اچھا انجام ہوا، جنہوں نے ہجرت کی، تو ان کے لیے آخرت کا انجام اچھا کیوں ہے، اس کی اللہ آگے وجہ بیان کر رہے ہیں۔ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ انہوں نے اپنے رب پر یہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا کہ بھئی مکہ چھوڑ دو، یہاں دین پر چلنا ممکن نہیں ہے، تو کتنے تحفظات تھے،
پتہ نہیں یہ غیر کنٹری میں جا رہے ہیں، نجاشی عیسائی بادشاہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سن کے اور ہی سیخ پانا ہو جائے، ہمیں قتل نہ کر دے. لیکن اب کوئی آپشن ہی نہیں تھا نا. تو جب انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کم نقصان کس میں ہے. ایک جگہ نقصان یقینی ہے، یعنی دو اصول اختیار ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ دو نقصانوں میں سے کم نقصان کس میں ہے. نمبر 2 یقینی کس میں ہے اور غیر یقینی کس میں. تو مکہ میں رہتے ہوئے زیادہ نقصان کا خطرہ بھی تھا اور وہ نقصان بھی یقینی تھا. حبشہ جانے میں ایک تو نقصان بھی کم ہونے کا خطرہ تھا اور اس کا بھی امکان تھا کہ وہ کم نقصان بھی نہ ہو، مکمل پناہ دے دے آپ کو، کیونکہ نجاشی کے حالات جو ان کے سامنے آئے وہ تعریفیں آئی تھی کہ وہ نرم دل بادشاہ ہے. تو ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ پہ توکل کریں.